بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سید زید زمان حامد. میں 2010 میں جب سعودیہ سے واپس آیا تھا تو میرا جو وطن کے ساتھ محبت تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ سوا ہو چکی تھی. جب بھی آپ ملک سے باہر جائیں تو آپ کو اپنے ملک کی قدر تب ہوتی. میں ویسے ہی شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ جنون کی حد تک محبت کرتا تھا. تو جب سعودیہ سے واپس آیا تو وہ محبت پہلے سے کافی بڑھ چکی تھی. تو میرے جو دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو زید حامد ہے بلکہ زید حامد اس کو سنا کرو، یہ بھی تمہاری طرح بہت جذباتی تقریریں کرتا اور واقعی بندے کے دل میں آگ لگا دیتا ہے. تو میں نے ان کی تقریریں سننا شروع کی تو یقین مانے واقعی ایسا جوش اور ولولہ دل میں بچ جاتا ہے. میں نے ان کی تقریریں اتنی سنی کہ سارا دن ان کی تقریریں یوٹیوب پہ سرچ کرتا، ان کو فیس بک پر شیئر کرتا، اپنے آگے پیچھے دوستوں احباب میں سب میں شیئر کرتا اور سب سے کہتا کہ اس کو سنو. اور یہی ہمارا اصل جو پاکستان ہے، ایسی ہی محبت پاکستان کے ساتھ چاہیے. زید حامد کے ساتھ جو ہمارے علی عظمت صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ براس ٹیک کی اس وقت ایک سیریز چل رہی تھی، اس میں یہ ان کے ساتھ تھے. تو یہ ایک پوری ٹیم تھی. تو ان کی ساری مطلب کہ علی عظمت کی اس وقت کے جو ملی نغمے تھے پاکستان کے لیے گائے ہوئے جو سانگز تھے، وہ پھر زید حامد صاحب کی جو تقاریر تھیں، ان سب کو لے کر ایک واقعی لگتا تھا جیسے کہ دل کے اندر نیا جوش اور جذبہ ابھر رہا ہے پاکستان کے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی لمبی تہمید کیوں باندھ رہا ہوں. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ پاکستان ہے. یہاں پہ کوئی بھی سینسٹیو موضوع پر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو اس سے پہلے آپ کو پوری صفائی دینی پڑتی. اگر صفائی نہیں دیں گے تو کیا پتہ کب آپ کو سیاسی، عسکری اور مذہبی قسم کے فتووں کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور ایک زمین پر جو آپ کا پیر ہے دوسرا پیر کب قبر میں چلا جائے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. تو اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. زید حامد صاحب ہمیشہ اپنی تقریروں میں ہماری جو پاکستانی قوم ہے، پاکستانی نیشن ہے، اس کی عزت کی بات کرتے تھے، اس کی غیرت کی بات کرتے تھے. ظاہر بات ہے جب نیشن میں غیرت اور عزت ہوگی تو ملک کی بھی عزت ہوگی، اور جب ملک کی عزت ہوگی تو قوم کی بھی عزت ہوگی. تو انہوں نے امت مسلمہ کی بات کی، جو پاکستانی قوم ہے اس کی غیرت کی بات کی، پاکستان کی عزت کی بات کی، پاکستان کے جو ملک دشمن تھے ان کے خلاف بات کی. مطلب کہ پورا ایک جس طرح کہتے ہیں نا کمپلیٹ پیکیج ہوتا تھا. آپ کی تقریریں ولوطنی سے بھرپور ہوتی تھی. آپ اسلام اور پاکستان کو ہمیشہ ریڈ لائن کہتے تھے، اور ہم بھی بولے بن کر یہ سوچتے تھے کہ نواز اور زرداری کو ہمیشہ عوام اپنی ووٹوں سے لے کر آتی ہے. جس دن اس عوام نے اچھے لوگوں کو چننا شروع کر دیا تو اس دن اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. ایک طرح سے لوگوں کی جو آپ کے ساتھ محبت تھی وہ ان کرپٹ سیاستدانوں کے مخالفت کی وجہ سے تھی، اور پھر عوام نے عمران خان کو چن لیا. وہ اس کا اہل بھی تھا. اگر نہیں تھا آپ کی نظر میں، جس طرح آپ کی ایک ویڈیو 9 مئی کے واقعات کے بعد وائرل ہوئی تھی، اگر آپ کی نظر میں نہیں تھا تو کوئی ایک بندہ، صرف اونلی ون، ایک بندہ آپ سامنے لے کر آئے اور کہے یہ عمران خان کے مقابلے کا ہے. مقابلے کا اس طرح نہیں، مقابلے کا ایسا ہونا چاہیے کہ عمران خان کی جتنی اچیومنٹس ہے اتنی اچیومنٹ ہو، پاکستان کے ساتھ عمران خان جتنی محبت ہو، وہ پاکستان کے لیے آواز اٹھا سکتا ہو، پوری امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھا سکتا ہو. اور آواز اٹھانا یہ نہیں کہ بند کمرے میں بیٹھ کر صرف مذمت، باقاعدہ ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر انگلی اٹھا کر بات کر سکتا ہو. ایسا بندہ کوئی ایک بھی ڈھونڈ کر لا کر دکھا دے. جناب کوئی بھی نہیں ملے گا، یہ میری گارنٹی، کوئی بھی نہیں ملے گا. اس دور میں کوئی بھی نہیں ملے گا. آگے آ جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن اس وقت سامنے پاکستان کے اندر کوئی بھی عمران خان کے مقابلے کا نہیں ہے. یہ ایک پہلا بندہ تو آیا تھا جس کے سامنے بڑے بڑے اداروں کے سربراہان بھی بونے لگتے تھے. وہ ایک ہی وزیر اعظم ایسا آیا تھا جو اس کرسی کا حق ادا کر رہا تھا، جس نے وزیر اعظم ہاؤس کو کبھی بھی عیاشی کا اڈا نہیں بننے دیا، کبھی بھی وہاں کھابے نہیں چلے، کبھی بھی وہاں لوگوں کی مفت کی دعوتیں نہیں اڑائی گئی. عوام کی جو محنت اور مزدوری کا پیسہ تھا، جو قرضوں کا پیسہ تھا، اس کو ایسے چٹکیوں میں اڑایا نہیں گیا. پھر کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کیا اس بندے کے ساتھ؟ گرفتار کرنا، جیل میں ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں. آپ نے گرفتاری کے علاوہ اس بندے کی تذلیل کی جو اس ملک کے لیے سوچتا تھا، جو اس ملک کا ہیرو تھا. کیا کوئی ایسا کرتا اپنے ہیروز کے ساتھ؟ جب ایسی تذلیل ہوتی کسی بھی قوم میں اپنے ہیروز کے ساتھ تو اس قوم میں پھر ہیرو پیدا ہونا بند ہو جاتے. اب یہی دیکھ لیجئے، اس دور میں کوئی بھی بندہ سیدھا کام کرتے ہوئے ڈرتا ہے. غلط کام کرتے ہوئے کوئی نہیں ڈرے گا، لیکن سیدھا کام کرتے ہوئے ہر بندہ ڈرتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے اگر میں نے سچ بول دیا تو شام تک میں گھر بھی نہیں پہنچ پاؤں. اگر میں نے کسی برے کو برا کہہ دیا تو شاید میں اگلا قدم بھی نہ اٹھا پاؤں.
یہ اس ملک میں آپ نے دیا. اس دور میں بہت سارے لوگ ننگے ہوئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے عالم دین قسم کے لوگ بھی ننگے ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ اسی بات کا آپ سب کو دکھ ہے کہ عمران خان نے سب کو ننگا کر دیا، اور اسی بات کا سب کو غصہ بھی. 9 مئی کے تناظر میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں بہت سارے الفاظ پر مجھے اعتراض تھا، لیکن صرف اس وجہ سے میں چپ ہو گیا. دیکھیں اب 9 مئی کو بہت سارے دن ہو گئے، تو صرف اس وجہ سے چپ ہو گیا تھا کہ آپ کی حب الوطنی پہ مجھے شک نہیں تھا. میں سمجھا شاید آپ جذباتی ہو کر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. میں خود جذباتی ہوں پاکستان کو لے کر. اس میں بہت سارے ایسے الفاظ تھے جن پر مجھے اعتراض تھا، جن میں سب سے بڑی جو ایک چیز ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس ویڈیو کا جو نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں نے ہماری قومی محبت کو، پاکستان کی محبت کو، عمران محبت ثابت کر دی، اور ہماری جو پاکستان کے ساتھ محبت تھی، جس محبت میں ہم آواز اٹھا رہے تھے، اس محبت کو آپ نے غداری قرار دے دی. یہ بالکل برداشت کرنے والی بات. جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ تھے، جو حب الوطن تھے، ان کو آپ نے ایسے چٹکی بجاتے غدار ثابت کر دی. یہ بہت زیادہ بدقسمتی کی بات ہے. اسی بات سے لوگوں نے آپ سے دوری اختیار کر لی. آپ نے پتہ نہیں رجیم چینج کے بعد کیا کیا پلاننگ کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سب سے افضل ہوتی. آپ نے یہ پلاننگ کی تھی کہ عمران خان کو ہٹا کر یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کا جو اچار تھا، اس سے حکومت چلوائیں گے اور بہت اچھے سے چلوائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کام کروا دیا کہ اچھے بھلے چلتے ہوئے پاکستان کو اور غریب عوام کو آپ نے انہی چوروں سے، جن کو آپ نے چور کہا تھا، انہی چوروں سے آپ نے دوبارہ سے اس قوم کو رگڑا دلوا دی. اور اس بار رگڑا چھوٹا موٹا ایسا ویسا نہیں تھا، اچھا خاصا رگڑا لگا. اس کے باوجود آپ اپنی غلطی ماننے کی بجائے جو محب وطن پاکستانی تھے ان کو آپ نے غدار کہنا شروع کر دیا. زید حامد صاحب، آپ اپنی تقریر میں ہمیشہ کشمیر، فلسطین، امت مسلمہ اور جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی بات کرتے تھے. آپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے اس نے پوری امت مسلمہ کو ایک کور، ایک سیکیورٹی فراہم کر دی. خاص کر پاکستان کو تو خود سیکیورٹی جو ملی وہ ملی، لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایٹم بم ہے یہ پوری امت مسلمہ کے لیے. اور آپ نے کہا تھا کہ فلسطین میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر اسرائیلیوں کو یہ دھمکی دے رہا تھا کہ ہمارے بھائیوں نے ایٹم بم بنا لیا، ہمارے پاس ایٹم بم آ گیا. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ جو 22-24 سال گزر چکے ایٹم بم بننے کے، تو وہ اس وقت کا جو بچہ تھا نا، مجھے لگتا ہے کہ اب شاید وہ زندہ نہیں بچا ہوگا فلسطین میں. اور جن بچوں نے پاکستان میں خوشیاں منائی تھی وہ آج آپ غدار ثابت کر چکے. ایک طرف پاکستان کے جو بچے تھے جنہوں نے خوشیاں منائی تھی وہ غدار ہو چکے، اور جو فلسطین کے بچے تھے وہ مر رہے یا عنقریب مر جائیں گے. یہ ساری ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ فلسطین میں جس طرح حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور آپ ہی نے اپنی تقریروں میں ہم جیسے بچوں کو جو آج جوان ہو چکے، ان بچوں کو آپ نے جو تقریریں سنائی تھی کہ پاکستان یہ کر دے گا، پاکستان وہ کر دے گا، پاکستان امت مسلمہ کا لیڈر بنے گا، امت مسلمہ کو، غزوہ ہند کو، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کہانیاں سنائی تھی. آج اسی فلسطین میں ظلم کا بازار گرم ہو چکا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، نومولود بچوں کو مارا جا رہا ہے. اگر آپ کو آج بھی پاکستان میں غدار نظر آ رہے ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ لڑ لیں. اگر نہیں نظر آتے تو پھر فلسطین کے لیے آواز اٹھا لیں. نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ اس کے لیے ایک مؤثر اقدامات کریں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو آخرت میں حساب ہوگا اس کا سوچ لیں. اگر تو آپ وہ بھی نہیں سوچ سکتے تو پھر آپ کی مرضی، جو جی میں آئے کریں. لیکن یہ ضرور جان لیں کہ آخرت میں جو حساب ہوگا اس میں نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی کی فنکاری کام آئے گی، نہ کسی کی وہاں پہ چرب زبانی کام آئے گی، نہ وہاں کسی کی بڑی بڑی باتیں کام آئیں گی. اور خاص کر جو آیات آپ اپنی تقریروں میں پڑھتے تھے ان کا حساب بھی ضرور ہوگا، اور اس دن کسی کی کوئی معافی نہیں ہوگی. ہر بندہ پورا انصاف لے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کا اور دنیا میں جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں یا مظلوم انسانیت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے.